بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمونہ اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ سلطان برقیاروق نے وزیر اعظم سمیری کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد سمیری آ گیا۔ اس طبیب کے گھر آج رات ہی چھاپا مارنے کا انتظام کریں۔ سلطان برقیاروق نے کہا، چھاپا آدھی رات کے کچھ دیر بعد مارا جائے، بہرحال یہ انتظام آپ نے کرنا ہے۔ انتظام ہو جائے گا، وزیر اعظم سمیری نے کہا، لیکن میں سلطان محترم کو بتا دوں کہ ان لوگوں کو زندہ پکڑنا آسان نہیں ہوگا۔ میں اجازت چاہتا ہوں کہ وہ لوگ مقابلہ کریں تو ہم یہ کوشش نہ کریں کہ انہیں زندہ پکڑا جائے، البتہ یہ کوشش ضرور ہوگی کہ ایک دو آدمی زندہ ضرور پکڑے جائیں۔ یہ سب کچھ سوچنا آپ کا کام ہے۔ سلطان برقیاروق نے کہا، صبح تک مجھے یہ لوگ زندہ یا مردہ دیکھنے ہیں۔ اس زمانے میں وزیر اعظم سپہ سالاری کا اور فن حرب ضرب کا پورا تجربہ رکھتے تھے۔ ضرورت کے وقت وزیر اعظم فوج کی کمان بھی لے لیا کرتا تھا۔ وزیر اعظم سمیری نے جا کر چھاپے کے لیے آدمی منتخب کر لیے۔ اس چھاپا مار جماعت کا جو کماندار تھا اسے بھیجا گیا کہ وہ طبیب کا گھر دیکھ آئے۔ طبیب کا گھر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا تھا۔ بہرحال کماندار چلا گیا اور وہ گھر اس نظر سے دیکھ آیا کہ رات اس گھر پر چھاپا مارنا ہے۔ اس رات طبیب کے گھر میں کچھ زیادہ ہی آدمی اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ خانہ جنگی بند کرنے کا حکم مل گیا ہے۔ پتہ اس طرح چلا کہ سلطان برقیاروق نے سپہ سالار ابو جعفر حجازی کو حکم دیا تھا کہ سرکاری فوج کو لڑنے سے روک دیا جائے۔ سپہ سالار حجازی نے ہر طرف قاصد دوڑا دیے تھے اور جس طرف زیادہ دستے تھے اس طرف وہ خود چلا گیا تھا۔ اس طرح سلطان کا حکم کوئی راز نہیں رہا تھا، یہ فوراً باطنیوں تک پہنچ گیا تھا۔ ان باطنیوں میں جو لیڈر قسم کے افراد تھے وہ طبیب کے ہاں اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ اس صورتحال پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ انہیں اب یہ سوچنا تھا کہ خانہ جنگی کس طرح جاری رکھی جائے اور اس صورتحال میں کس قسم کی تخریب کاری کی جا سکتی ہے۔ اس قبیلے میں کم و بیش 20 آدمی اکٹھے ہو گئے تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور یہ لوگ اس طرح تبادلہ خیالات اور بحث و مباحثہ کر رہے تھے جیسے ان کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ طبیب بار بار کہتا تھا کہ خانہ جنگی بند ہو گئی تو وہ شیخ الجبل کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ غور اس پر کریں کہ سلطان نے یہ حکم دیا ہی کیوں ہے۔ طبیب کے ایک دست راست نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ روزینہ ناکام ہو گئی ہے۔ میں نے یہی سوچ کر رابعہ کو بلوایا تھا، طبیب نے کہا، اور اسے روزینہ کے پاس جانے کو کہا تھا، لیکن رابعہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اس کے گھر آدمی بھیجا تو پتہ چلا کہ اس کے بچے بھی گھر میں نہیں ہے، گھر خالی پڑا ہے۔ پھر وہ پکڑی گئی ہے، ایک آدمی نے کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ سلطان برقیاروق کو بایوں نے ہی قتل کر دیا ہو؟ خانہ جنگی بند کرنے کا حکم محمد نے ہی دیا ہوگا۔ اس گروہ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ وہ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے اور آدھی رات گزر گئی تھی۔ یہ ایک بڑی حویلی تھی جس کی ساخت ایک قلعے جیسی تھی۔ اس کی چھت ساتھ والے مکانوں کی چھتوں سے ملتی تھی۔ ان آدمی میں سے کسی ایک نے کہا کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ قدموں کی آہٹیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ آدمی دوڑ کر صحن میں آئے اور اوپر دیکھنے لگے۔ عبد الرحمن سمیری کی بھیجی ہوئی چھاپا مار جماعت کسی قریبی مکان میں داخل ہو کر اوپر گئی اور چھتوں کے ذریعے طبیب کی چھت تک پہنچی۔ نیچے سے باطنیوں نے دیکھ لیا اور کوئی زور سے پکارا، تیار ہو جاؤ بھائیو۔ حویلی کے برآمدے میں 2 دیے جل رہے تھے، ان کی روشنی صحن میں بھی جا رہی تھی۔ صحن میں جو باطنی نکلے تھے ان میں سے کچھ برآمدے کی طرف دوڑے اور 2 دروازے کی طرف گئے اور دروازے کی زنجیر اتارنے لگے۔ منڈیر سے ایک چھاپا مار نے ان پر برچی پھینکی جو ایک چھاپا مار کی پیٹ میں اتر گئی۔ دوسرے نے ایسی ہی دلیری کا مظاہرہ کیا کہ باہر بھاگنے کے بجائے اس نے اپنے ساتھی کی پیٹ سے برچی نکال لی اور چھاپا ماروں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چھاپا مار دوڑتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف آئے اور بڑی ہی تیزی سے نیچے اترنے لگے۔ کمرے میں سے تمام باطنی تلواریں اور برچیاں لے کر نکل آئے۔ چھاپا ماروں کی تعداد 25 یا 30 تھی، باطنی 20 تھے۔ حویلی کے صحن میں بڑا ہی خونریز معرکہ لڑا گیا۔ 2 چھاپا مار دروازے کے قریب کھڑے ہو گئے تھے تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ چھاپا ماروں کا کماندار بار بار چلا رہا تھا کہ ان میں سے 2-3 کو زندہ پکڑو،
لیکن باطنی زندگی کا آخری معرکہ لڑنے کے انداز سے دلیری سے لڑ رہے تھے۔ چاپا مار تجربہ کار تھے، ان کے چند ایک آدمی زخمی ہو چکے تھے اور وہ گر پڑے تھے، لیکن زیادہ نقصان باطنیوں کا ہو رہا تھا۔ دیکھا گیا کہ ایک باطنی نے جب دیکھا کہ اس کے ساتھی مارے گئے ہیں اور چاپا مار غالب آ گئے ہیں تو وہ دوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ 2-3 چاپا مار اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن باطنی نے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ لی۔ ایک باطنی جو کسی کمرے میں چھپ گیا تھا نکلا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ جس وقت کوئی چاپا مار دروازے کے قریب نہیں تھا، باطنی دروازہ کھول رہا تھا کہ 2 چاپا ماروں نے اس پر وار کرنے کے بجائے اسے ایسا جکڑا کہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہا۔ اسے زندہ پکڑ لیا گیا، طبیب بھی مارا گیا اور اس کے گروہ کا کوئی ایک بھی آدمی پاؤں پر کھڑا نہ رہا، صرف ایک کو زندہ پکڑا گیا۔ چاپا ماروں کا کماندار زخمی باطنی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ان میں کوئی معمولی زخمی ہوگا تو اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اس نے ایک زخمی کو دیکھا جو پیٹھ کے بل پڑا تھا۔ اس نے اپنی تلوار جو اس کے قریب ہی پڑی تھی اٹھائی اور اوپر کر کے اپنے پیٹ میں مار لی۔ 5-6 چاپا مار مارے جا چکے تھے اور زخمی تقریباً سب ہی ہوئے تھے، لیکن وہ چل پھر سکتے تھے۔ چاپا ماروں نے اپنے زخمیوں کو کندھوں پر اٹھا لیا اور زندہ باطنی کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل آئے۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری چاپا ماروں کی واپسی کے انتظار میں بے تاب ہو رہا تھا۔ آخر چاپا مار پہنچ گئے، سب کے کپڑے خون سے لال تھے۔ انہوں نے زندہ باطنی وزیر اعظم کے حوالے کیا اور اسے بتایا کہ باقی سب مارے گئے ہیں۔ یہ بھی بتایا کہ باطنیوں نے کس بے خوفی سے مقابلہ کیا تھا۔ اسے اس کمرے میں لے جاؤ، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ وہ ایک خاص کمرہ تھا جو محل کے ایک دور کے حصے میں تھا۔ کہاں محل کا حسن اور رونق اور کہاں یہ کمرہ کہ اس میں جو داخل ہوتا وہ ناک پر کپڑا رکھ لیتا تھا، کیونکہ یہ کمرہ ایسی بدبو سے بھرا رہتا تھا جو ناقابل برداشت تھی۔ یہاں ملزموں اور مشتبہوں سے تفتیش کی جاتی تھی۔ تفتیش کا مطلب پوچھ گچھ نہیں، بلکہ ایسی غیر انسانی اذیتیں دی جاتی تھیں کہ آدمی مر مر کر جیتا تھا، بعض مر ہی جاتے تھے۔ ان کی لاشیں کچھ دن وہیں پڑی رہنے دی جاتی تھیں اور وہ دوسرے ملزموں کو دکھا کر کہا جاتا تھا کہ سچ بولو ورنہ تمہاری لاش بھی ان لاشوں کے ساتھ پڑی ہوگی۔ اس باطنی کو اس کمرے میں لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد وزیر اعظم سمیری اپنے 2 خاص آدمیوں کے ساتھ وہاں گیا۔ باطنی سے کہا کہ وہ اگر سچ بولے گا تو اس کی جان بخشی کر دی جائے گی اور انعام بھی دیا جائے گا، ورنہ اس کا حشر بہت برا ہوگا۔ میں شیخ الجبل کو دھوکہ نہیں دوں گا، باطنی نے کہا۔ میرے جسم کو پاؤں سے کاٹنا شروع کر دو، میری زبان سلامت رہنے دو تو بھی میری زبان پر وہ سچ نہیں ہوگا جو تم سننا چاہتے ہو۔ اس کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کیا گیا، بہلانے اور ورغلانے کا ہر حربہ آزمایا گیا اور لالچ دیے گئے، لیکن وہ شخص مسکراتا رہا۔ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ وزیر اعظم سمیری نے اپنے آدمیوں کو سر سے ہلکا سا اشارہ کیا اور خود باہر نکل آیا۔ ان آدمیوں نے دروازہ بند کر دیا۔ صبح طلوع ہوئی اور سورج کچھ اوپر اٹھا تو وزیر اعظم سمیری اپنے گھر سے نکلا۔ وہ اپنے دفتر میں جانے کے بجائے اس کمرے میں چلا گیا جس میں باطنی کو رکھا گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باطنی کو اس کے آدمیوں نے الٹا لٹکایا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ 10 سیر وزنی پتھر بندھے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا بلکہ یہ بولتا ہی نہیں۔ وزیر اعظم نے انہیں کہا کہ اپنا عمل جاری رکھو اور اگر یہ مر جاتا ہے تو مر جانے دو، لیکن کوشش کرو کہ یہ کچھ اگل دے۔ 4-5 گھنٹے گزر گئے تو وزیر اعظم سمیری ایک بار پھر اس کمرے میں گیا۔ باطنی ابھی تک الٹا لٹکا ہوا تھا۔ سمیری حیران ہو رہا تھا کہ یہ شخص انسان ہے یا پتھر کا مجسمہ ہے۔ اس نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھلا۔ وزیر اعظم سمیری اور اس کے دونوں آدمیوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ ایک عورت تھی جس کے بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے غریبانہ سے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ پریشان حال نظر آتی تھی۔ وہ الٹا لٹکے ہوئے باطنی کے ساتھ لپٹ گئی اور رونے اور چیخنے لگی۔ باطنی کو چھوڑ کر وہ وزیر اعظم سمیری کے قدموں میں جا گری اور اس کے قدموں میں ماتھا رگڑنے لگی۔ اللہ تمہیں اس سے بڑا عہدہ دے۔ اس عورت نے روتے ہوئے فریاد کی، یہ میرا بھائی ہے، ایک ہی بھائی ہے، اس پر کوئی شک نہ کرو، اسے باطنی نہ سمجھو، اس کا اس تعلق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
اللہ کے نام پر اسے چھوڑ دو ورنہ میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ دونوں آدمی اس عورت کو اٹھا کر باہر کو دھکیلنے لگے، لیکن وزیر اعظم سمیری نے انہیں روک دیا اور اس عورت سے پوچھا کہ وہ اندر کس طرح آ گئی ہے۔ میں دربانوں کے آگے روئی اور فریادیں کی تھی، عورت نے کہا۔ انہوں نے مجھے روک لیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں رحم آ گیا اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا بھائی فلاں کمرے میں بند ہے، آرام سے بات کرو۔ وزیر اعظم سمیری نے اس سے کہا، ہم کسی پر بلا وجہ ظلم نہیں کرتے۔ تمہارا یہ بھائی ہم نے اس طبیب کے گھر سے پکڑا ہے جو حسن بن صبا کا بھیجا ہوا خاص آدمی ہے۔ ان لوگوں نے ہمارے چاپا ماروں کا مقابلہ کیا تھا اور سب مارے گئے ہیں۔ تمہارا یہ بھائی زندہ پکڑا گیا ہے، یہ بتاؤ یہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں جانتی ہوں یہ وہاں کیوں گیا تھا، عورت نے کہا۔ یہ اس طبیب کے پاس گیا تھا، اسے پیٹ کی کوئی بیماری لگی ہوئی ہے۔ طبیب اسے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا اور اسے اپنے گھر کے اور دوائی خانے کے چھوٹے موٹے کام کرواتا تھا اور اس کی اسے اجرت دیتا تھا، لیکن یہ تو اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں باطنی ہوں۔ وزیر اعظم سمیری نے کہا، اس نے کہا ہے کہ میں شیخ الجبل کو دھوکہ نہیں دوں گا اور سچ نہیں بولوں گا۔ اس سے پوچھیں کہ یہ جانتا ہے کہ شیخ الجبل کون ہے، عورت نے کہا۔ اسے ان شیطانوں نے یہ بتایا ہوگا کہ شیخ الجبل اللہ کا بھیجا ہوا کوئی نبی یا ولی یا امام ہے۔ اس سے پوچھو کہ حسن بن صبا کون ہے تو یہ نفرت سے تھوک دے گا۔ یہ عورت بار بار وزیر اعظم کے آگے ہاتھ جوڑتی اور جھک کر اس کے پاؤں پکڑتی اور یہی فریاد کرتی تھی کہ میرے بھائی کو چھوڑ دو، یہ بے گناہ ہے اور میرا اور میرے بچوں کا واحد سہارا ہے۔ اس عورت کا تڑپنا، رونا اور بے حال ہو جانا کچھ اثر کر گیا۔ وزیر اعظم سمیری سوچ میں پڑ گیا۔ آخر اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے اتار کر لٹا دو اور اسے پانی پلاؤ۔ اب میری ایک بات سنو۔ وزیر اعظم سمیری نے اس بدحال عورت سے کہا، میں تمہیں اس بھائی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دوں گا۔ اگر یہ حسن بن صبا کا چیلا ہے تو بتا دے، اگر نہیں تو تم مجھ سے تسلیم کروا دو کہ اس کا اس گروہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میری تسلی ہو گئی تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس باطنی کو اتارا گیا، پانی پلایا گیا اور پھر وزیر اعظم کے کہنے پر اسے کچھ کھلایا گیا اور اس عورت کے ساتھ اس کمرے میں تنہا چھوڑ دیا گیا۔ وزیر اعظم سمیری وہاں سے جا چکا تھا۔ بے وقوف، اس عورت نے باطنی کے ساتھ لپٹتے ہوئے کہا، تم زندہ کس طرح پکڑے گئے تھے؟ بھاگ جاتے، مر جاتے۔ میں تو دروازے سے نکل رہا تھا کہ انہوں نے پکڑ لیا، باطنی نے کراہتے ہوئے کہا۔ تم نے تو کمال ہی کر دیا ہے، کیا مجھے یہاں سے نکلوا سکو گی؟ میں نے کوئی بھی کام ہاتھ میں لیا ہے تو کر کے ہی چھوڑا ہے، عورت نے کہا۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں یہاں سے نکال لے جاؤں گی۔ اگر انہوں نے نہ چھوڑا تو مجھے یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ تم یہاں ہو، میں تمہیں کسی نہ کسی طرح فرار کروا لوں گی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں کسے اطلاع دوں کہ تم یہاں ہو؟ میں تو اپنے گروہ کو جانتی ہوں لیکن ہر کسی کو نہیں۔ باطنی نے اسے بتانا شروع کر دیا۔ دن کے پچھلے پہر وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری سلطان برقیارو کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ خانہ جنگی بند کرانے اور حالات کو معمول پر لانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ سلطان برقیاروق ذہنی طور پر اس قدر ٹھیک ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مرحوم باپ سلطان ملک شاہ کی طرح باتیں کرنے لگا تھا۔ اس نے یہاں تک کہا کہ خانہ جنگی رک جائے تو دونوں طرف کے لشکروں کو اکٹھا کر کے میں ایسی طاقتور فوج بناؤں گا جو ایک ہی حلے میں حسن بن صبا کا صفایا کر دے گی۔ دربان کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان عالی مقام دربان نے جھک کر کہا، ایک عورت آئی ہے، ملاقات کی اجازت چاہتی ہے۔ سلطان برقیارو کے چہرے پر خفگی کے تاثرات آ گئے اور اس نے وزیر اعظم سمیری کی طرف دیکھا۔ اس وقت سلطان کسی عام آدمی سے ملنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں وہ کون ہے، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ اسے آنے دیں سلطان محترم، وزیر اعظم نے دربان سے کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ رابعہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سلطان برقیاروق نے اسے اس حالت میں دیکھا تو کچھ پریشان سا ہو کر بولا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے رابعہ؟ میرے محل میں تم اس حالت کو کس طرح پہنچی ہو؟ رابعہ ہنس پڑی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے میلے اور بوسیدہ تھے اور وہ بیکارن لگتی تھی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا سلطان محترم، وزیر اعظم سمیری نے کہا۔ پہلے میں اس سے وہ بات سن لوں جس کے لیے میں نے اسے بلایا تھا۔ کام کر آئی ہوں، رابعہ نے بیٹھتے ہوئے کہا۔
یہ بھی بھلا کوئی کام تھا؟ میں نے اسے وہ سب کچھ اگلوا لیا ہے جو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے جسم کے آپ ٹکڑے کر دیتے وہ نہ بولتا۔ وہ عورت جو تفتیش والے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس باطنی سے لپٹ گئی تھی اور وزیر اعظم سمیری کے قدموں میں ماتھا رگڑ کر فریادیں کرتی تھی، وہ اس باطنی کی بہن نہیں تھی، نہ اس کی کچھ لگتی تھی، وہ رابعہ تھی۔ رابعہ حسن بن صبا کی تربیت یافتہ تھی۔ داستان گو سنا چکا ہے کہ وہ اپنی بچوں کی خاطر سلطان برقیارو کے آگے جھک گئی تھی اور اس نے راز اگل دیے تھے، اور اب عبد الرحمن سمیری نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے رابعہ کو صبح اپنے پاس بٹھا کر بتایا تھا کہ رات ہم نے طبیب کے گھر چھاپا مارا ہے اور اس کا صرف ایک آدمی زندہ پکڑا ہے، لیکن وہ بولتا نہیں۔ بولے گا، رابعہ نے پر اعتماد انداز سے کہا۔ میں وہاں آؤں گی، لیکن آپ کا وہاں ہونا لازمی ہے۔ وزیر اعظم سمیری اور رابعہ نے ایک سکیم بنا لی اور رابعہ اٹھ کر چلی گئی۔ جو وقت مقرر کیا گیا تھا اس وقت وزیر اعظم اس کمرے میں پہنچ گیا اور رابعہ ایک غریب، مفلوق الحال اور پریشان حال عورت کے بحروپ میں اس کمرے میں جا پہنچی اور وہ اداکاری کی جو پہلے سنائی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم اپنے دونوں آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے آ گیا اور رابعہ نے اس باطنی کو رام کر لیا۔ یہ باطنی رابعہ کو جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ رابعہ اس قدر عیار اور تجربہ کار ہے کہ جنگل میں نکل جائے تو درندوں کو بھی اپنا مرید بنا لے۔ اس باطنی نے رابعہ کو وہ باتیں بھی بتا دی جو رابعہ کو بھی معلوم نہیں تھی۔ یہ باطنیوں کے کچھ اور ٹھکانے تھے اور باطنیوں کی تخریب کاری کی تفصیلات تھیں۔ یہ کام اور یہ کامیاب اداکاری رابعہ ہی کر سکتی تھی، ورنہ یہ تو ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی غریب سی عورت محل کے احاطے میں داخل بھی ہو سکتی اور پھر وہ اس کمرے تک پہنچ بھی جاتی جہاں کوئی غیر متعلق سرکاری کارندہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تم بہت بڑے انعام کی حقدار ہو رابعہ، سلطان برقیارو نے کہا۔ میں تمہارے لیے اس محل میں رہائش کا خصوصی انتظام کروا رہا ہوں۔ تمہارے بچوں کی تعلیم و تربیت ہمارے ذمہ ہوگی۔ اب تم جاؤ، اپنا حلیہ ٹھیک کرو، میں تمہیں پھر بلاؤں گا۔ رابعہ فاتحانہ چال چلتی وہاں سے چلی گئی۔ وزیر اعظم سمیری نے سلطان برقیارو سے کہا کہ اب ہمیں اس باطنی کو زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے قید میں ڈالنے کے بجائے ختم ہی کر دیا جائے۔ دربان کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ فلاں آدمی کو بلائے۔ وہ آدمی آیا تو سلطان برقیارو نے اسے کہا کہ اس باطنی کو قتل کر کے اس کی لاش کہیں دبا دو، لیکن قبرستان میں نہیں۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے سلطان سے ایک ایسا حکم جاری کروایا جس نے تاریخ کا رخ ہی پھیر دیا۔ وزیر اعظم نے سلطان کو مشورہ دیا کہ جن باطنیوں کی نشاندہی ہو گئی ہے انہیں پکڑ لیا جائے، کسی سے کچھ بھی نہ پوچھا جائے، نہ انہیں سزائے قید دی جائے بلکہ قتل کر دیا جائے۔ سلطان برقیارو پہلے ہی شرمسار تھا کہ وہ ایک باطنی لڑکی کے ہاتھوں میں کھیلتا رہا اور سلطنت کو خانہ جنگی میں جھونک دیا تھا۔ وہ اپنے اندر ایک تلخی محسوس کرتا تھا جو کبھی کم ہوتی اور کبھی اتنی زیادہ کہ اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی اور وہ غصے میں آ جاتا تھا۔ اسی کیفیت میں اس نے وزیر اعظم کی بات مان لی اور کہا اس کی روحانی تسکین اسی طرح ہوگی کہ اس کے سامنے ان باطنیوں کے سر اڑا دیے جائیں۔ تاریخ نویس ابو القاسم رفیق دلاوری نے مشہور مورخوں ابن اسیر، ابن خلدون اور ابن جوزی کے حوالوں سے لکھا ہے کہ باطنیوں کے جن ٹھکانوں کی نشاندہی ہو گئی تھی وہاں چھاپے مارے گئے، اور یہ چھاپے اس انداز سے مارے گئے کہ زیادہ سے زیادہ باطنی زندہ پکڑے گئے، جن میں چند ایسے باطنی تھے جو طبیب کی طرح سرداری درجے کے تھے۔ وہ احکام اور ہدایات جاری کرتے تھے اور تخریب کاری کو خوش اسلوبی اور کامیابی سے چلائے رکھنا ان کی ذمہ داری تھی۔ ان تمام سرداروں کو لا کر کچھ بھی نہ کہا گیا، صرف یہ کیا گیا کہ 3-4 جلاد بلائے گئے جو ان کی گردنیں کاٹتے تھے۔ ان کی لاشیں ایک ہی گڑھے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ یہ سلسلہ 4-5 دن چلتا رہا اور سلطان کو یہ اطلاع ملی کہ خانہ جنگی رک گئی ہے اور تمام سالاروں اور کمانداروں کے ساتھ رابطہ ہو گیا ہے۔ اس اطلاع کے فوراً بعد سپہ سالار ابو جعفر حجازی، نائب سپہ سالار اوریزی جو باغی ہو گیا تھا، محمد اور سنجر سلطان کے پاس آ گئے۔ سلطان یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ ابو مسلم رازی بھی ان کے ساتھ تھا۔